بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درسوں میں ہم لوگ یہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کے راستے بہت زیادہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے کھول رکھے ہیں۔ آج ایک نئے باب کی شروعات کریں گے۔ باب ہے باب فی الاقتصاد فی الطاعہ، یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم۔ جیسا کہ آپ بہت سارے کلپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں، پتہ نہیں کس کس طرح کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں۔ کیا یہ اسلام نے ہمارے لیے جائز ٹھہرایا ہے کہ اپنے آپ کو آپ تھکا کر کے ختم کر دیں، راتوں رات بالکل قیام کرتے رہیں، مہینے مہینے روزے رکھتے رہیں؟ کیا یہی شریعت نے ہمیں سکھلایا ہے، یا شریعت نے ہمیں جو کچھ سکھلایا بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان راستہ ہے؟ یقیناً شریعت نے جو ہمیں سکھلایا بہت آسان ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا کہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دے، آپ کی وسعت کے حساب سے وسعت سے کہیں زیادہ آپ کے اوپر بوجھ ڈال دے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا ہے کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ قرآن ہمارے لیے بہت سارے راستے کھولتا ہے، آسانیاں کھولتا ہے۔ آپ دیکھیں نماز ہی کو آپ لے لیں کہ نماز میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا کیا ہے، یہ رکن ہے، لیکن اگر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو نماز نہیں پڑھے گا، پڑھے گا بیٹھ کر کے پڑھے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے پڑھے۔ مطلب کوئی ایسا نہیں کہ ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر آپ کو رہنا ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ بالکل آسانی ہے، اور اسلام بڑا ہی آسان ہے اور اس کو بالکل مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ بہت سارے مبلغین، بہت سارے دعات، بہت سارے علماء کرام جو ہے لوگوں کو حرج میں ڈال دیتے ہیں اس طرح کے فتاوے دے کر کے، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے چل کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا سبق دیا ہے۔ دیکھیں یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها، قال ما عليكم ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما داوم صاحبه عليه، متفق علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ مختصر کروں گا اور اس سے کیا دروس ہمیں ملتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے بخوبی ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ دین کتنا آسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو سنت کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سنت سے ہٹ کر کے چلتا ہے، جیسا کہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ سنت سے ہٹ کر کے آپ جائیں گے، عبادتیں آپ کی ناقابل قبول ہو جائیں گی، یعنی ہماری اور آپ کی جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی اس کے لیے دو اہم اور عظیم شرط ہیں۔ پہلی شرط اخلاص، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو، آپ نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کام کیا گیا اور آپ خاموش رہیں۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو وہ ہمارے لیے مسموح ہیں، الاؤڈ ہیں، ہم وہ کریں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور وہ دینی مسئلہ ہے، عبادت سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، چاہے کتنا ہی بھلا ہمیں آج کل دکھے ہو۔ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کمرے کے اندر داخل ہوئے حجرے کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من ہذہ، یہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ہذہ فلانہ تذکر من صلاتها، یہ فلاں عورت ہے جو اپنی نمازوں یعنی کثرت نمازوں سے پہچانی جاتی ہے، مطلب بہت زیادہ
نفلیں ہیں اس کے بعد، کافی تہجد گزار ہے یہ عورت. تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہا، جیسے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ عورت وہ ہے جس کو جو ہے کثرت نماز یا کثرت نوافل کی اسے پہچانا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں ٹھہرو، تم اسی چیز کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھتے ہو. مطلب اتنا ہی کام کرو عبادتیں جس کو آپ کنٹینیوس کر لیتے ہو. اپنے آپ کو نہیں، ایسا بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں مطلب ایک بیگ آپ کو مسجد میں دکھنے لگیں گے، ایک بیگ غائب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ہمارے سامنے ہمیشہ رکھنی چاہیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ سب سے بہترین عمل اور پسندیدہ عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل ہے کہ جس کو مطلب تسلسل کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں. تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کافی پسند ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی چیز کو تم لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھتے ہو. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہا، اللہ کی قسم لا یمل اللہ حتی تملو، اللہ نہیں اکتاتا ہے یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ. یعنی تم زیادہ عبادت کرنے کی صورت میں اکتا سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اجر دینے میں نہیں اکتائے گا. آپ جتنا کریں گے اتنا آپ کو ملے گا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ شروعات تو کریں بہت کیسے کہتے ہیں اس کو کہ بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت زیادہ، لیکن ایسا ہو کہ مرور ایام کے ساتھ یا گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ آپ بولیں یار بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ اکتا گے اس سے. اگر آپ تھوڑا لے کر کے چلیں گے تو پھر آپ اس سے اکتائیں گے نہیں، اس میں آپ کو مزہ بھی آئے گا. تو بہرحال پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کان احب الدین الیہ ما داوم صاحبہ علیہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت و اطاعت وہ ہے جس کے اوپر اختیار کرنے والا ہمیشگی برتے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ روایت پڑھی دوسرے لفظوں میں کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، تو جس چیز کے اوپر آپ ہمیشگی برتیں گے وہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے جو فوائد مستمد ہوتے ہیں، اس میں طاقت سے زیادہ عبادت کرنے سے روکا گیا ہے. اپنے آپ کو آپ تھکا لیں پھر آگے چل کر کے آپ اس سے اگتا جائیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب کوئی چیز انسان کی زندگی میں وہ کنٹینیوس ہونے لگتا ہے تو اسی چیز اگتا جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہو، آپ ایک ہی کھانا بہت بہترین کھانا آپ کھانے لگیں تو اس چیز سے آپ اگتا جائیں گے. تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو طاقت سے زیادہ آپ کوئی کام نہ کریں، آپ اتنا ہی کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. دوسری روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج کے اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اور اللہ کے رسولوں کے زمانے میں کتنا گیپ ہے، بہت زیادہ، تقریباً 1450 سال ہونے جا رہا ہے. اگر آج لوگ بیٹھ کر کے مقارنہ کرنا شروع کر دیں اپنا اور صحابہ کرام کا، اپنا اور تابعین نظام کا، اپنا اور تابع تابعین کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا گراف بہت نیچے ہے. گناہیں ہم سے زیادہ ہو رہی ہیں اور طاعات سے ہم بہت زیادہ دور ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر بہت ساری کوتاہی ہے. تو اس طرح سے دیکھ کر کے کوئی شخص یہ کہے کہ یار یہ تو بڑا مطلب پرفتن دور ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ چلو 5 نماز کی جگہ پہ 6 نماز قائم کرتے ہیں. کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے. تو یا کوئی کہے کہ جی بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو دن منع کیا تھا روزہ رکھنے سے، جمعہ کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے ہمارا، تو کیوں نہ ہم جمعہ کے دن روزہ رکھ لیں. غلط ہے. آپ دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود بھی ہے. بہت اہم حدیث ہے. حدیث کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر آئے، یعنی امہات المومنین کے گھر 3 لوگ آئے. ایک مجموعہ تھا، ایک گروہ تھا جس کے اندر 3 لوگ تھے. اب وہ لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آئے اور گھر آئے اور گھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، یعنی آپ کی عبادت کے بارے میں لوگوں نے جاننا چاہا. تو دیکھیں فلما اخبروا، جب ان کو بتلایا گیا کہ بھائی اللہ کے رسول تو عبادت ایسے ایسے کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، لمبی قرت کرتے ہیں
اور اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی ہے، اتنا خوش و خضوع آپ کے اندر ہوتا ہے، نماز جیسے اذان ہوتی ہے آپ اپنے گھر والوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہے نا۔ تو جب بہرحال ان کو جب بتلایا گیا کأنہم تقالوها، تو جب ان کو بتلایا گیا تو ان لوگوں نے وہ عبادتیں جو لوگ کرتے تھے، اب اس عبادت کو لوگ کم سمجھنے لگے، یار ہمارے پاس تو عبادت ہی نہیں بھائی، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم لوگ، تو ہمارے پاس تو عبادت بہت کم ہے۔ تو جو عبادت وہ لوگ کرتے تھے اس کو بہت کمتر اور بہت حقیر سمجھ لیا، مطلب انہوں نے وہ کیا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، مقارنہ کیا، اور مقارنہ کرنے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بتلائی گئی کہ آپ ایسی عبادت کرتے ہیں، آپ روزہ ایسے رکھتے ہیں، قیام ایسے کرتے ہیں، نماز ایسے ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات ایسے کرتے ہیں، انہوں نے کہا یار تو اللہ کے رسول کی ذات تو بڑی بخشی بخشائی ہے، آپ معصوم الخطا بھی ہیں، آپ نبی ہیں، اور آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، میں بہت ساری چیزیں آپ کو، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں اور بکثرت عبادت کرتے ہیں، تو بھائی ہماری عبادت اچھے مانے جا رہے ہیں، مطلب کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے اپنی عبادت کو بہت حقیر سمجھا، کم سمجھا۔ وقالوا أين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، انہوں نے کہا کہ ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ ہے، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ صاحب ہم تو اب زیادہ عبادت کریں گے، اللہ کے رسول کہاں، آپ کی شخصیت کہاں، آپ کی عبادتیں کہاں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہیں، اس کے باوجود بھی عبادت کرتے ہیں، تو اب ہم لوگ اور بھی محنت کریں گے۔ اب آگے دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے۔ قال احدهم، تو ان لوگوں میں سے ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا، دیکھیں میں یہاں آپ لوگوں کو میں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی میرا مسئلہ آج سے یہ ہوگا، میں ہمیشہ قیام اللیل کروں گا، سونا نہیں مجھے۔ انہوں نے مشقت میں ڈالا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ ہم نے دن کو بنایا ہے معاش طلب کرنے کے لیے، روزی طلب کرنے کے لیے، ہم نے رات کو بنایا ہے آرام کرنے کے لیے، کہ آرام کرو، تھکاوٹ سے دور ہو جاؤ، پھر صبح اٹھو گے تر و تازہ رہو گے، پھر اپنے کام میں آپ کو جو ہے اپنے کام میں آپ چاق چوبند رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے، آپ کے کام کا جو ہے انتاج زیادہ بڑھے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھائی میں تو اب پوری رات قیام کروں گا۔ وقال الآخر وانا اصوم الدهر ولا افطر، سبحان اللہ، انہوں نے کہا میں سالوں سال روزہ رکھوں گا، افطاری میں کرنے والا نہیں۔ اب سالوں سال میں سب آ گیا، یعنی انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے قسم کھا لیا کہ اب میں روزہ ہی رکھوں گا، میں افطاری نہیں کروں گا، یعنی روزے کے ذریعے سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت چاہی کہ ہم روزہ رکھیں گے زیادہ تو ہمیں باب ریان مل جائے گا، ہم وہاں سے داخل ہو جائیں گے۔ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب ہم قیام اللیل کریں گے، اور جب ہم قیام اللیل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ وقال الآخر، وہ تیسرے تھے، انہوں نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا۔ وقال الآخر، تو اس کے بعد اب چونکہ تین لوگ تھے تو ایک صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، ایک صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے صاحب نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، دیکھو میں عورتوں سے بڑا دور رہنے والا ہوں، میں شادی نہیں کروں گا۔ بتائیں تینوں کے ارادے ٹھیک ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک نماز ہی پڑھ رہا ہے، قیام اللیل کر رہا ہے، دنیا مافیا سے بالکل الگ ہو گیا، اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے کسی سے، کوئی جھمیلا نہیں ہے، ایک روزہ رکھنا ہے، روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ، اس کا بدلہ میں دوں گا، مطلب ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، لیکن یہاں بالخصوص یہ بیان کرنے کی یعنی روزے کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ تیسرا کہہ رہا کون جائے گا شادی وادی کرنے، اور اتنے جھمیلے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھ چکا ہوتا ہے، گھر کا ٹینشن الگ ہے، باہر کا ٹینشن الگ ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں شادی نہیں کرتے، شادی کریں گے، بچے پیدا ہوں گے، علاج و معالجہ کا مسئلہ ہوگا، تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہوگا، شادی بیاہ سے دور رہو، صرف عبادت ریاضت کرو، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا. تو اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے ایسے سے کہا. یعنی اب وہ لوگ چلے گئے, اللہ کے رسول گھر آئے, پھر اللہ کے رسول کو ازواج مطہرات نے بتلایا کہ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا, تو ہم لوگوں نے ایسے ایسے بتایا کہ آپ کی عبادت ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے. تو ان لوگوں نے اپنی عبادت کو کم سمجھا, اپنی عبادت کو کم سمجھا, اور ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے, ایک نے کہا کہ ہم راتوں کو قیام ہی کریں گے, اور ایک نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے. تو اب اللہ کے رسول ان کے پاس آئے. دیکھیں مربی ایسے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس آیا, کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا, تم ہی لوگوں نے بات ایسے ایسے کہی ہے. امام اللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو خبردار, اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لا اخشاکم للہ, میں تم سے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ خوف کھانے والا ہوں. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے کہا لیکن نہیں, لیکن مجھے دیکھو, میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہوں, سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, سب سے زیادہ تقویٰ ہے میرا اس کے باوجود بھی. لیکن اصوم و افطر, لیکن مجھے دیکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. میں کبھی روزہ ہے کبھی روزہ نہیں ہے, کبھی روزہ ہے کبھی روزہ نہیں ہے. تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا؟ میرے سنت کے اوپر عمل کرو. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بہترین آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی ہمیں ہمیشہ ہر میدان اور ہر مجال میں دیکھنی ہوگی. صرف عبادت میں نہیں دیکھ سکتے, عبادت میں دیکھیں, تجارت میں دیکھیں, سیاست میں دیکھیں, جنگ میں دیکھیں, اپنے بچوں کے ساتھ رہیں تو دیکھیں, بیوی کے ساتھ کیسے رہنا تو دیکھنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے تو دیکھنا ہے, غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے, اپنوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں گے, غیروں کے ساتھ ہمارا بیہیو کیسا ہونا چاہیے, وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کا ہر گوشہ کیسے گزارا ہے. یعنی آپ جو مہمان ہوتے تھے, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کیسے کرتے تھے. جو لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے, جب وہ آپ کے پکڑ میں آ جاتے تھے تو آپ ان سے ان سے برتاؤ کیسا کرتے تھے. جو آپ کی جان لینے کے در پہ ہوتے تھے, جب آپ انہیں پکڑ لیتے تھے تو انہیں معاف کرتے تھے کہ ان کی جان لے لیا کرتے تھے. آپ سوچئے کہ مکہ ہر ایک کے سامنے, آپ بھی جانتے ہیں مکہ کو, آپ بھی جانتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی کو, آپ بھی مکی زندگی اور مدنی زندگی دونوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مکہ کی زندگی میں تھے اور مکہ کی زندگی بہت تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی. مطلب وہاں جینا آپ کا دوبھر ہو گیا تھا. وہ مکہ جو آپ کے لیے کہہ لیجئے کہ مکہ, بھائی آپ کہاں کے ہیں؟ کراچی کے ہیں, آپ دہلی کے ہیں. کراچی کی گلیاں آپ کو محبوبہ پسندیدہ ہیں, دہلی کی گلیوں سے آپ کو محبت ہے. اگر کوئی شخص آئے اور آپ کو دہلی سے نکالنا چاہے, وہ دہلی جہاں پہ آپ کا روب دبدبا ہو, لوگ آپ کو جانتے ہوں, پہچانتے ہوں, آپ کو مانتے ہوں, آپ کی عزت کرتے ہوں, اچانک ایک دور آئے کہ دلی کی گلیاں آپ کے اوپر سوڑ جائیں, کیا ہوگا؟ بالآخر آپ کو وہاں سے نکال دیا جائے, اور یہی نہیں بلکہ آپ کے جان لینے کے در پہ لوگ ہو جائے, تب کیا ہوگا؟ کیسے زندگی گزرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب تھے تو مکہ کے لوگ 40 سال سے پہلے آپ کے پاس جھگڑے اپنے جو ہے صلح کروانے لایا کرتے تھے, آپ کے پاس اپنے امانتیں رکھا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, جیسے ہی آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا, سارا مکہ آپ کا مخالف ہو گیا, آپ کے اپنے بیگانے ہو گئے, چچا آپ کا بڑا دشمن ٹھہرا. یعنی یہ کہہ لیجیے کہ مکہ کی گلیاں تنگ ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا برتاؤ کیسا تھا ان کے ساتھ. جب وہ آپ کو مارے پیٹے, راستے میں کانٹے بچھائے گئے, نماز کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھلی رکھی گئی, آپ کو گریبان, آپ کا گلا جو ہے کس دیا گیا اور آپ کو زد و کوب دیا گیا, آپ کے سامنے ابو بکر کو مار دیا گیا, مطلب طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آپ کو جھیلی گئیں. وہ سارے لوگ جو یہ سبق کر رہے تھے آپ کے ساتھ, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے, اور مدینہ جانے کے بعد جب آپ مکہ میں فاتح بن کر کے داخل ہوئے سن 8 ہجری میں, تو وہ سارے جو سرگنا لوگ تھے نا, وہ آپ کے سامنے کھڑے تھے. آپ نے دیکھا کہ برتاؤ آپ نے ان کا بدلہ کیسے دیا. ابو سفیان کی وجہ سے غزوہ بدر لڑی گئی,
مکہ کا سردار ہے وہ. اور وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا, اس کو ایک بڑا سرپرائز دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ کیا ہے, مامون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے لوگ سب بستہ کھڑے تھے ایسے. اکرمہ ابن ابی جہل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا, اتنا بڑا دشمن تھا وہ لوگ جو آپ کے سامنے کھڑے تھے. اگر اللہ کے رسول چاہتے تو چن چن کر کے بدلہ لے سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب معاف ہو, آج کوئی بدلہ نہیں ہوگا, کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر میدان میں اسوہ اور نمونہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دیکھو, مجھے دیکھو, میں روزہ رکھتا ہوں, افطاری بھی کرتا ہوں, وہ اصلی وارقب, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں سوتا ہوں بھی. اس کے بعد میں اتزوج النساء, میں نے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی ہے, ان کی ضروریات کو پورا بھی کرنا ہے, ان کے ساتھ مجھے ٹائم بھی دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ نے فرمایا خیرکم لأہلی, اہل و عیال کے ساتھ اگر ہمارا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے, یہ حدیث کافی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم لأہلی, ایک پیمانہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر رہتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے برتاؤ اچھے ہیں, معاملات اچھے ہیں, ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, انہیں تنگ نہیں کرتے, انہیں پریشان نہیں کرتے ہیں, بلکہ ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور تم میں سب سے بہتر ہو اپنے اہل و عیال کے ساتھ. آپ اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیں کہ آپ اپنے ازواج مطہرات کا کیسے رہتے تھے, ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی غزوے سے لوٹ رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ میں تھی. تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ آگے چلو, کسی وادی سے گزر رہے تھے. آج ہمارا مسئلہ ہے کہ اپنی بیویوں سے ہم مسکرا کر کے بات بھی نہیں کرتے, ہنسی مذاق تو دور کی بات, ان سے مسکرانا جیسے ہمارے لیے گناہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیسے تفریح کی. صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ آگے چلے جاؤ, چلے گئے. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ چلیں دوڑ لگاتے ہیں. تو ان زمانے کی بات ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ دبلی پتلی تھی, تو جب دوڑ لگائے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلی گئی. تو جیتا کون؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی. تو بڑی خوشی, جیتنے کے بعد ہمیں کو خوشی ہوتی ہے. آپ کا بیٹا, میرا بیٹا اگر میرے ساتھ کھیلے, کوئی گیم کھیلے, اگر میں اس سے جیت جاؤں گا تو اس سے مجھے خوشی ہوگی. لیکن اور میدان میں چاہوں گا کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے چلا جائے. آپ انجینئر تو آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا بڑا انجینئر بنے. اگر آپ خطیب ہیں, دائی ہیں, تو آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا بڑا دائی بنے. لیکن اس وقت آپ چاہیں گے, آپ جیت گئے تو بولیں گے یس یس آئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے. کچھ دن اور گزرے, اللہ کا رسول پھر اس راستے سے گزرے. تب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشت بہت زیادہ, مطلب تھوڑی سی فربا ہو چکی تھی, جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا چلے دوڑ لگا دیتے ہیں. سب لوگ آگے چلے گئے, تو پھر دوڑ لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تب ہادی بتلکا, یہ اس کا بدلہ ہے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عورتوں کے ساتھ رہتے تھے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ کس خوش دلی اور خوش طبعی کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ, ہر میدان میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہونی چاہیے. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, نماز اللہ کے رسول نے کیسے پڑھی ہے, وہ کوئی کنفیوژن نہیں بچا ہے کہ آپ بولیں نہیں یہ تو نئی چیز ہے اور کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے کھل کر کے بتا دے, سلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے ہی نماز پڑھنا جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھ لو. اللہ کے رسول نے حج کیا اور کہا خذوا عنی مناسککم, خذوا عنی مناسککم, ہم سے حج کے ارکان سیکھ لو, لے لو مجھ سے. دوسری طرح سے حج نہ کرنا. آج آپ حج کرنے جائیں اور اکمل صاحب حج کرنے جائیے آپ, اور مینا میں جا کر کے دیکھ لیجیے, اختلافات کی جھڑ ہے. کسی بھی خیمے میں آپ چلے جائیں, لوگ متفق نہیں ہیں. کوئی کہتا ہم 4 رکعت پڑھیں گے, کوئی کہتا ہم 2 رکعت پڑھیں گے. تو کیوں نہ جب ہمارے اختلافات ہوں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ لیں. اور ہے بھی کہ اگر کہیں اختلافات ہو جائے, اور اختلاف ایک فطری چیز ہے. میرے آپ سے دنیا معاملات میں بھی اختلاف ہو سکتے ہیں اور دین معاملات میں اختلاف ہو سکتے ہیں. یہ بالکل عین فطرت ہے یہ چیز. اختلافات ہوں گے. آپ دیکھیں اگر اختلافات نہ ہوتے تو فرقے کیوں بنتے؟ اگر اختلافات نہ ہوتے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کا. تو اس فرقے کا نام اللہ کے رسول نے لیا کہ فلاں فرقہ ہوگا. ایک اصول بتا دیا اللہ کے رسول نے کہ وہ فرقہ وہ ہوگا جو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل پیرا ہے. بس یعنی ہمارے اعمال عین مطابق ہونے چاہیے قرآن اور حدیث کی. اگر ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے کوئی عمل کریں گے تو وہ عمل ایک تو ناقابل قبول ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ ہمیں
نہیں ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. اچھا اتنا اللہ کے رسول نے بتا دیا, ان کو نصیحت بھی کر دی, یہ چیز بتلا دی بھی دی کہ اپنی مثال دی ان کے سامنے کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, رات کو سوتا بھی ہوں, میں نے شادی بھی کر رکھی ہے. اور آگے ایک اصول بتایا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو بدعات ایجاد کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. سمجھ نا, دین کے اندر اگر آپ بدعات کو ایجاد کریں گے تو آپ اللہ کے رسول کی امتی میں سے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے تو جھنڈ آئے گا, اس کو پہچانیں گے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آثار وضو سے اللہ کے رسول پہچان لیں گے, کیونکہ ہمارے اعضاء جو ہے نا وہ چمک رہے ہوں گے. غرم محجلین, اللہ کے رسول پیشانیوں سے پہچان لیں گے اپنے امتیوں کو. تو ایک گروپ آئے گا, اچانک ان کو جو ہے شٹا مطلب کڑا کر دیا جائے گا, مطلب دیوار آ جائے گی, وہاں پہ پردہ ڈال دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ یہ تو ہماری امت میں سے روکا جا رہا ہے. تو آپ سے کہا جائے گا کہ نہیں, یہ آپ کی امت کے تو ہیں, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے گل کیا کھلایا, دین کے اندر بدعتیں ایجاد کر لی گئی. تو آپ نے فرمایا کہ سحقا لمن بدل بعدی دینا, دور ہو جائیں ایسے لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل لیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں سنت لازم پکڑنا چاہیے, اور سنت سے ہٹ کر کے کوئی طریقہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو شخص میری سنت سے اعراض کرے, منہ موڑ لے, وہ مجھ میں سے نہیں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہے. اچھا یہ جو باب ہے, یہ باب وہی نا کہ عبادت اور نیک کاموں میں میانہ روی اختیار کرنا. آپ دیکھو کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ مطلب بڑا پلان بنا رکھا تھا, نہیں, یہ مطلوب نہیں ہے. اپنے آپ کو اتنا نہ تھکا دو, کچھ کر ہی نہ سکو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب وہ نماز پڑھتے ہیں نا تو عجیب و غریب ان کی کیفیت ہوتی ہے. آج نا کوا جو چوچ مار رہا ہوتا ہے, ٹکاک 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 بھاگ گئے. ایسے لوگوں کی نمازیں لپیٹے جاتی ہیں, ان کے چہرے مار دی جاتی ہیں, لے جاؤ, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. میں بلا مبالغہ بتا رہا ہوں, میرے خیال سے 2 منٹ کے اندر ایک بندے کو میں نے دیکھا 10 رکعت نماز پڑھ لی ہوگی اس نے. یہ کوئی مبالغہ نہیں, بالکل. میں اس کو دیکھ کر کے بیٹھتا رہا کہ یہ کر کیا رہا ہے. اور عمر میں آپ کو بتاؤں, میرے دادا جان کو عمر کے رہا ہوگا. اس کا مطلب اس نے ساری نماز ایسے ہی پڑھی ہے, اور آج تک کسی نے اس کی تصحیح نہیں کی. اور میں بھی تصحیح نہیں کر سکتا تھا, وہاں پہ کسی کوئی ایسی مسجد تھی میں بول نہیں سکتا تھا, لیکن میں نے دل میں سوچا یار بندہ دیکھو, اب اس کو لوگ اس کے بتانے والے نہیں ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث جو نماز جو لوگ جلدی جلدی پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آیا, انہوں نے بڑی جلدی نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد وہ آیا اور کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, آپ جائیے جا کر کے آپ نماز پڑھے, نماز نہیں پڑھی ہے. انہیں بڑی حیرت ہوئی, تو نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو پھر وہ گئے, سیم نماز پڑھی انہوں نے جس طرح سے جانتے تھے, تو پھر آئے گا السلام علیکم وعلیکم السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی. پھر وہ چلے گئے, اس کو اللہ کے رسول کا حکم تھا. تیسری بار وہ آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سنیں, اس سے بہتر میں جانتا ہی نہیں. تو باقاعدہ ان کو نماز پڑھ کے بتایا گیا اور کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی. ایسے نماز پڑھے جب نماز پڑھے دیکھ رہے ہیں. نماز آپ لوگ تو پڑھے ہیں ماشاءاللہ کہ نماز کے ارکان میں ہے اطمینان ہونا. یعنی اگر آپ کھڑے ہیں اور آپ رکوع میں گئے ہیں تو رکوع سے جب اٹھیں تو آپ کو سارے اعضاء وہیں پہنچ جائیں جہاں پہ تھے. لیکن آج دیکھیں لوگ, بہت سارے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کو ملے گی کہ رکوع سے اٹھتے ہی نہیں ہیں, مکمل سیدھے چلے جاتے ہیں. دونوں سجدوں کے بیچ بیٹھنا اور بیٹھ کر کے دعا کرنا یہ بڑی بات ہے. سیدھی نماز پڑھتے کھٹاک کھٹاک, یہ غلط بات ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اصول بتایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کر جائے ان میں سے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے اور بدعات سے ہمیں بہت دور رہنا چاہیے. ایک دوسری روایت ہے, حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حلق المتنطقون قالها ثلاثا, رواہ مسلم.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے، اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے، اور آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا حلق المتنطعون، حلق المتنطعون، حلق المتنطعون۔ یہ المتنطعون کا مطلب ہے جہاں سختی نہیں ہے وہاں سختی کرنے والے اور کھود خرید کرنے والے، مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، کیڑے نکالنے والے، ہر چیز پہ سوال کرنا، جو نہیں ہے وہاں پہ نقطے ڈالنا، اور دین کے اندر وہ سختی پیدا کرنا جو ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح کے لوگ کیا ہوتے ہیں، آپ دیکھیں بہت ساری عبادتیں ہیں، راتوں رات اللہ 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 اس طرح کی عبادتیں کرنا، شاید آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہوگا، اور اس کو باقاعدہ شوٹ کیا جاتا ہے، ڈانس وغیرہ میں ان کے اسٹیپس ہوتے ہیں، اس طرح باقاعدہ ان کے اسٹیپس ہیں، اور اس کو وہ لوگ عبادت اور ریاضت کا درجہ دے رکھے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کیا ایسے کرتے ہیں تو وہ ایسے ہلنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ سوچیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ ہمارا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اللہ کے رسول کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس کے علاوہ ہمارے محدثین ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ ہمارے جو امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، اور اس کے علاوہ بہت سارے ائمہ علماء ربانی، آپ ان کو دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں اور پڑھیں کہ بھائی صحابہ کرام نے جس سے عبادت نہیں کی، آپ کہاں سے لے اس عبادت کو؟ تابعین نے نہیں کی، آپ کہاں سے لے آئے؟ یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے اندر ہزار لاکھوں کی تعداد میں پورا مجمع لگتا ہے، سب کرنے لگ گیا۔ اللہ خیر کرے بس۔ یہی ہے بدعت ہے، یہی کیا ہے، بدعت ہے۔ یہی ہے جو تصور جو صوفیہ لوگ کرتے ہیں نا، صوفیہ لوگ جو ہا ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور لوگوں نے کچھ اس طرح کی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں کہ جو غیر قوم ہے اسی کو عین اسلام سمجھتی ہے، جو عین اسلام میں چھپ گیا، وہ ڈھک گیا، کیونکہ ہم لوگ اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچا نہیں سکے، اور جو بدعتیں آئی بعد میں انہوں نے اس طرح سے لوگوں کو گھیر لیا، یا اس طرح سے اس کا پرچار کیا گیا، اور وہ اس طرح سے دکھاوٹی چیزیں ہیں کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہی تو ہے اسلام ہے، اور وہ بے جا سختی ہے، اسلام کے اندر بے جا سختی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 145، حدیث نمبر ہے 6463۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً دین آسان ہے، یقیناً دین آسان ہے۔ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، شریعت ہی آسان ہے، اور لوگ کہتے ہیں قرآن بہت مشکل ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے پتہ نہیں 16 کہ 18 کہ 24 علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ قرآن خود اپنے بارے میں گواہی دے رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا ہے، کوئی نہیں حاصل کرنے والا۔ تو قرآن سے لوگوں کو دور کیا گیا ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ جب لوگ قرآن پڑھ لیں گے، آپ کسی شخص کو اگر قرآن اٹھا کر کے آپ دے دیں کہ اس کو پڑھیے اور تمام کتابوں سے دور رہیے، یقین مانیے کہ شرک و بدعت سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن و حدیث سے اس لیے دور رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں، کیوں نہیں ہے بھائی؟ جس طرح سے وہ ایک اردو کتاب پڑھ کر کے سمجھ سکتا ہے، انگلش کتاب پڑھ کر کے سمجھ سکتا ہے، آج ٹرانسلیشن اگر ہمارا انگلش میں موجود ہے، قرآن کے ٹرانسلیشن اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، کیوں نہیں سمجھ سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، ولن یشاد الدین الا غلبہ، اور جو دین میں بیجا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ دین اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ مغلوب ہو جاتا ہے، مطلب ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، ہدایت کے راستے سے وہ ہٹ جاتا ہے، اور مغلوب اس کا مطلب دین پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔
جیسے آپ سختی کریں گے، جیسے شروع میں کہا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں رکو، ایسی چیزیں نہ کرو جو آپ کے طاقت کے اوپر ہو، بلکہ وہ کام کرو جس کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہو۔ اگر دین کے اندر آپ سختی کریں گے تو دین آپ کے اوپر غالب آ جائے گا، آپ مغلوب ہو جائیں گے، آپ نیک عمل کرنا چھوڑ دیں گے، آپ نماز روزے سے دور ہو جائیں گے، تو ایسا نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا فسددوا وقاربوا، تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو۔ ہم اور آپ لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بیوی سے ڈسکس کیا کرتے ہیں، دیکھو خرچہ کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل خرچے ہی نہیں کرو، یعنی ایک دم کنجوسی پہ نہ اترو اور نہ ہی اسراف کرو۔ تو میانہ روی سے جب آپ کسی بھی میدان میں آپ چلیں گے، آپ بھی کمپنی میں مثال کے طور پہ ثاقب صاحب ہیں، آپ نے کام سے کام رکھا، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑے، آپ کو جو پروجیکٹ دیا گیا آپ پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں، آپ کو باس بھی آپ سے خوش ہوگا، آپ ٹھیک ٹھاک اپنی لائف گزاریں گے۔ لیکن اگر آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ اپنا کام نہیں کریں گے، ادھر ادھر کا کام کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کئی دفعہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو ٹرمینیشن مل جائے گی، آپ کو کمپنی سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فسددوا وقاربوا، تم سیدھے راستے پر ہو اور میانہ روی اختیار کرو، ہر جگہ میانہ روی اختیار کریں۔ اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہیں وہاں میانہ روی اختیار کریں۔ تو یہ یقین مانیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ بولنے لگتے ہیں، زیادہ بولنے لگتے ہیں، بولتے بولتے لوگوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں، یار یہ کسی کو سنتا نہیں، صرف نہیں بولتا ہے۔ اگر آپ وقت بوقت بولیں گے، اگر آپ کی باری جب نے بولا آپ خاموش ہے، کہ دوسروں کو بھی سنیے۔ میانہ روی یہی ہے کہ اگر مثال کے طور پر 4 سے 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ثاقب صاحب بول رہے ہیں، ان کی بات کو سنیں ہم، یہ نہیں کہ مجھے ہی بولنا ہے، ورنہ وہ آپ سے بدظن ہو جائے گا، یار یہ کیسا بندہ ہے یار، سنتا نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کے دوستوں میں، ہمارے دوستوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف اپنے بولیں گے، آپ بولیں گے تو آپ کی بات کو دھیان سے سنیں گے نہیں، وہ کہیں نہ کہیں بزی ہو جائیں گے، مشغول ہو جائیں گے، آپ کی بات کو بیچ میں کاٹ دیں گے، پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ ہر جگہ ہر فیلڈ میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ۔ فرمایا کہ سیدھے راستے پر رہو، میانہ روی اختیار کرو، اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، وابشروا، اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کو دے رہا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، جو نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں، جو روزیاں آپ کو مل رہی ہیں، جو وقت آپ کو مل رہا ہے، جو وقت آپ دین میں لگا رہے ہیں، نماز کا جو موقع مل رہا ہے اس پر خوش رہو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَىٰ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے رب کے ساتھ ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے، نماز آپ پڑھو، صبح شام کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ دونوں وقت جو ہے نمازیں اہم ہیں، اور جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، اس کے علاوہ رات میں جب آپ کو ٹائم ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھیے، کھڑے ہو جائیے، قیام کریے، تلاوتیں کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائیے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثلث اللیل الاخیر میں آسمان دنیا پر آتا ہے، ہر روز، ہر رات ایسا ہوتا ہے، اور آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کہتا ہے کہ ہے تم میں سے کوئی شخص جو جہنم سے رہائی مانگے، میں اسے جہنم سے رہا کر دوں، ہے کوئی شخص جنت مانگنے والا کہ میں اسے جنت دے دوں، ہے کوئی شخص اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی دنیا کی مصیبت سے نجات مانگنے والا میں اسے نجات دے دوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب ہوتا ہے، رات کے ثلث اللیل الاخیر جب ہوتا ہے، جب باقی رہتا ہے ثلث اللیل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے، ویسے رات میں دن بھر کام کرنا، رات میں اٹھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر ہم ہمت کریں تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے، کیونکہ رات میں جب آپ اٹھیں گے آپ کا پورا گھر سو رہا ہے، آپ کے بیوی بچے سو رہے ہیں، اور آپ اس وقت اگر اٹھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ میرا بندہ محتاج ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہے، سارے لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، تب یہ اٹھا ہے، یہ محتاج ہے، اور وہ مانگی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور دے دے گا۔ چلیے آگے جو حدیث ہے وہ بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم على المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلى أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد، متفق علیہ۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ ایسا کام کر لیتے ہیں کہ مطلب اپنے آپ کو جیسے عذاب دینے والی بات ہو جائے،
مطلب وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے ہیں، مطلب جیسے کہ وہ کام اس کی استطاعت کے باہر ہے پھر بھی وہ کام کرنا، کچھ ایسے تدابیر اختیار کرتے ہیں کہ جیسے کھڑا ہو جائے قیام کرنے کے لیے اور اگل بغل میں کھمبا لگا لے، کھمبا آگے کھمبا پیچھے کھمبا یا اگل بغل میں، تاکہ ادھر ادھر گرے نہیں، اگر اس کو تھوڑا سا نیند وغیرہ آئے تو ایسا کر سکتے ہیں، ادھر کر لیں یا اپنے آپ کو باندھ لیں کسی چیز میں۔ تو ویسے ہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی 2 ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی ہے، ایک ستون وہاں ہے ایک ستون یہاں ہے، تو ان دونوں ستونوں کے بیچ میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ جی ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ ماں هذا الحبل، یہ کیا ہے، یہ رسی کیسی؟ تو لوگوں نے فرمایا قالوا هذا حبل لزینب، کہ یہ حضرت ام المومنین زینب کی رسی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے۔ جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ سستی دور ہو جائے، مطلب ورزش کرنے کی ٹائپ والی بات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو، تم میں سے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرت اور جب وہ ایکٹیو ہو، جب وہ فرحت و نشاط محسوس کرے۔ ایسا نہیں کہ آپ لیزی ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں دکھ رہا ہے۔ بہت سارے امام کو میں نے دیکھا ہے کہ فجر کی نماز جب آتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سوئے ہیں اور کوئی پیچھے سے مجبوری کے ساتھ ان کو پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کبھی نماز میں خشوع و خضوع اس وقت آ سکتا ہے جب آپ ایکٹیو ہوں۔ اگر آپ لیزی ہیں، کسلان ہیں، تو پھر آپ کے اندر وہ چیز آ نہیں پائے گی۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ کیا پڑھیں گے صاحب؟ آپ پڑھیں گے کچھ، نکل جائے گا کچھ۔ اور وہ نماز جو پوری ہے، آپ سوچیں پوری نماز دعا ہے کہ نہیں؟ شروع سے کہتے ہیں اللہ اکبر اور سلام پھیرنے تک پوری دعا ہے اس کے اندر، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا، ذکر، اذکار، دعا، سب ساری چیزیں ہیں۔ اور دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں تو آپ لاابالی پن سے دعا نہ کریں، بلکہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ قلب غافل سے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کا دل غفلت میں پڑا ہوا ہے، آپ مانگ رہے ہیں کچھ نکل رہا ہے کچھ، ایک دم آپ کے دل کی گہرائیوں سے آواز نکلنی چاہیے جب آپ دعا کر رہے ہو، تب کہیں جا کر کے ہماری دعاؤں کے اندر اثر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو جب وہ بہت ایکٹیو ہو تب وہ نماز پڑھے، اور جب وہ سست ہو جائے، تھک جائے۔ دیکھو ہماری باڈی جو ہے نا مشین نہیں ہے، جس طرح سے مشین ہے پیٹرول ڈال دیا آپ نے چل رہی ہے، چلے ہماری باڈی جو ہے کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، اور جب وہ تھک جاتی ہے تو کیا ملنا چاہیے؟ آرام ملنا چاہیے، تب پھر آ کرتے کہ مطلب آپ ریچارج ہو جاتے ہیں دوبارہ سو کر کے۔ اس میں بھی بیجا سختی سے، جیسا کہ آپ نے اس حدیث کے اندر پڑھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے جب وہ نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی تو اس کا لٹک جاتی تھی تاکہ وہ ایکٹیو ہو جائے، مطلب ورزش کر کے۔ تو دیکھیں مقصد نیک ہے یہاں پہ، لیکن اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، میانہ روی ہی ہمیشہ ضروری ہے اور یہی مطلوب ہے۔ اور یہ چیز نماز وغیرہ میں تو بالخصوص ضروری ہے، نماز میں اور میرے خیال سے جتنی بھی عبادتیں ہیں سب میں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ حج آپ لے لیں، حج کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے بعد استطاعت ہو وہی حج کرے۔ اب ایک بندہ ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، بہت پیسہ نہیں ہے، کیا کرے گا؟ حج کرنے جائے گا؟ نہیں جائے گا، مت جاؤ آپ۔ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں حج نہیں کر پاتے، جس کو کڑھن سی محسوس ہوتی ہے۔ ارے بھائی کسی بندے کی سیلری اگر 500-700 ریال ہے، 60 آپ بتائیں حج کر سکتا ہے؟ نہیں کر پائے گا۔ آج کی اس مہنگائی کے دور میں 5000 7000 8000 ریال سیلری، 8000 ریال لگتا ہے حج کے لیے، آپ کیسے کر پاؤ گے؟ آپ مکلف ہی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گئے نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز کے بارے میں اتنی زیادہ چنتت نہیں ہیں، نماز کوئی پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا وہاں بھی مسئلہ دیکھیں، جو لوگ حج کرنے کے لیے اتنے زیادہ متمنی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں شیخ صاحب یار حج نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے کہ یار تم 10 سال تھے سعودیہ تم حج بھی نہیں کیے۔ تو یہاں کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کرنے کا مقصد نہیں ہے، یا یہ مقصد نہیں کہ فریضہ ہمارا ادا ہو جائے، مقصد یہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک صاحب نے ایک بار واٹس ایپ پہ لکھا کہ میرا 50واں عمرہ ہے یا 49واں عمرہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کیا کرتے ہو آپ، مطلب کس کو بتا رہے ہو؟ یہ اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں رکھو۔ اب جیسے ہم لوگ 1999 سے یہاں پہ ہیں، مدینہ یونیورسٹی پڑھے، پھر وہاں سے تو زیادہ آنے جانے کا موقع ملتا تھا، چونکہ مکہ مدینہ کی جو دوری ہے وہ کم ہے،
بہت سارے لوگوں نے انڈیا میں پوچھا کہ شیخ صاحب کتنا عمرہ کیا، وہ پرویز کتنا عمرہ کیا ہے؟ اب ان سے کیا بتا دوں میں نے اتنا عمرہ کیا ہے؟ میں نے ان سے کہا بھائی میرے اور میرے رب کے بیچ کی بات ہے، آپ اس کو چھوڑنے سے کیا لینا دینا ہے آپ کو کہ اتنا کیا ہے کتنا نہیں کیا، اس سے کیا لینا دینا ہے آپ کو؟ تو یہ عبادتیں جو کبھی کہیں کسی کے سامنے گنوانی نہیں چاہیے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں اب بولیں گے کہ دیکھو میں تو اب سفر میں آپ ہیں، آپ کے ساتھ میں جب سے ہوں جب تک قیام اللیل کرتا ہوں، کس نے پوچھا آپ سے بتانے کے لیے بھائی؟ اب عمرے پہ جا رہے ہیں تو قیام اللیل نہیں ہوگا، کس نے پوچھا تھا آپ سے بتانے کے لیے؟ سب چیزیں آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، شروع سے آپ نے اسٹیٹس سیٹ کر دیا اپنے واٹس ایپ کا، فیس بک کا، عمرے پہ جا رہا ہوں۔ میں تو عمرے کے بسیں جب جاتے ہیں کئی دفعہ میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں، لوگوں کو سنتا ہوں کہ آواز پیچھے سے آتی ہے کہ دفعہ آگے پیچھے گئے، اتنا بندہ کوئی بات نہیں کرتا اتنا عمرے بات کرتا ہے، سب سے بتائے گا۔ ابھی تو ماشاء اللہ یہ ہو گیا تو پیسہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر ویڈیو کال اور یہ اور وہ احرام بات کر کے یہ فوٹو مطلب آپ کیا کر رہے ہو؟ نماز کی حالت میں نماز پڑھتے تو آپ نے کوئی فوٹو نہیں ڈالی، وہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے، تو یہاں مقصد کیا ہے؟ شہرت مقصد ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سست ہو جائے یا لیزی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے اور اپنے نفس کو عذاب نہ دے۔ اچھا آخری روایت پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حدیث مروی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه۔ بہت اہم بات ہے، نیند کی حالت میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ باتیں آپ کہہ جاتے ہیں، پھر بعد میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے بات کی تو میں نے نہیں کہی تھی، ہے کہ نہیں؟ ابھی نیند کی حالت میں وہی سیم چیز اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جب تم میں سے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آ جائے، نیند آنے لگے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے۔ یہ ظاہر کی بات ہے، کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کو نیند آنے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ سو جائے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، تو اس کو سو جاتا ہے کہ اس کی نیند دور ہو جائے، اس لیے کہ جب وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ شاید وہ اپنے طور پر مغفرت مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن در حقیقت وہ اپنے نفس کے لیے بد دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ مغفر لے، پتہ نہیں کچھ دوسری دعا کر جائے، اپنے نفس کے اوپر بد دعا کر دے، اپنے اوپر ہی لعنت بھیج لے۔ تو اس کی وجہ سے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے ٹائم میں کافی ایکٹیو اور کافی نشیط ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی سستی نہ ہو اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت کس بات کی ہے، کون سی دعا آپ کو مانگنی ہے اور کون سی دعا مانگ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو آج کے درس میں جیسا کہ ہے کہ عبادت اور نیک کاموں میں میانہ روی اختیار کرنا وہ ان حدیثوں سے پتہ چلا ہے، اور انشاءاللہ اور آگے بھی بہت ساری حدیثیں ہم انہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔